سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، جانشین پیغمبر، مراد رسول، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی عمر، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایتی عرب ماحول میں تربیت پائی۔ فن سپاہ گری پر مکمل دسترس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلوانی اور شاہ سواری میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک بھی اسلام کے نور سے منور ہوا۔ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ اسی لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ حق بلند کرنے کے بعد ہی اسلام مکے میں ظاہر ہوا اور مسلمان نہایت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ بزار اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو غیر مسلموں نے کہا کہ آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ سکینہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد اعلانیہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس 6 ماہ 4 دن تخت خلافت پر رونق افروز رہے اور جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا فیضان ہر خاص و عام کے لیے تھا، جبکہ فتوحات کے باعث اسلامی سلطنت کو مزید استحکام و وسعت نصیب ہوا۔ 2 عظیم طاقتوں ایران اور روم کو شکست سے دوچار کر کے ایران، عراق اور شام کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود اس مقدس شہر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، وہیں فلاحی کاموں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا گیا۔ سنہ ہجری کا آغاز کیا گیا، ملک میں باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، شراب نوشی کی حد 80 کوڑے مقرر کی گئی، اسلامی ریاست کے اہم مراکز میں باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم کی گئیں جہاں ہر وقت تازہ دم سپاہی اور گھوڑے تیار رہتے تھے۔ فوجیوں کے لیے اجارہ یعنی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ امن کے پیش نظر پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر حکومتی امور پر ایسے انتظامات کیے گئے جن سے ایک مکمل ریاست بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے کم و بیش تمام ممالک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافذ کردہ نظام کو انتہائی احسن طریقے سے رائج کیا گیا ہے، جن سے عوام الناس مستفید ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت و رائے پر
قرآنی آیات کا بھی نزول ہوا جنہیں موافقات عمر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی ہے۔ نمبر 1 مقام ابراہیم، نمبر 2 پردہ، نمبر 3 جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ ترمذی اور حاکم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ہم مومنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سکون و اطمینان، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہوتی۔ آپ قطع رحمی اور فراق سے اجتناب فرماتے اور احکام خداوندی عز و جل کو عام کرتے اور مضبوطی کے ساتھ نافذ کرواتے تھے۔ 63 برس کی عمر مبارکہ میں نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غیر مسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور رضائے الہی سے تیسرے دن یکم محرم الحرام 23 ہجری پر مطابق 644 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں سپرد خاک کیا گیا، جو کہ سرکار انام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرما ہے۔ منبروں میں خیرہ بے جانا اور سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام۔ منبروں میں خیرہ بے جانا اور سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام۔